میرے والد مجھے دیکھ کر مایوس ہو چکے ہوئے تھے اور اسی مایوسی میں دنیا سے چلے گئے. میرے پاس بڑے بڑے ماڈلز آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, تو ان کو جب وہ کبھی میرے پاس رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ صبح اٹھتے ہیں, ان کو سلام کرنے کی عادت نہیں ہوتی, اپنا بستر اٹھانے کی عادت نہیں ہوتی, باتھ روم صاف کرنے کی عادت نہیں ہوتی. تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ ان کی جو مائیں ان کی پٹائی ہونی چاہیے کہ تم نے کیا ٹرین کیا. جو بڑا کہتی میری اولاد, اور لڑکوں کو شہزادے بنایا ہوتا ہے نا, کیونکہ مجھے چیزوں کو کمپوز کرنا آتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے. تو میں نے اپنے گھر کو بھی, جب میں نے یہ گھر ایک دم سے نہیں بنا, کبھی ایک کونا توڑ دیا, کبھی ادھر توڑ دیا, کبھی ادھر چلا گیا, کبھی ادھر چلا گیا, تو وہ ایک ڈفرینٹ طرح کے لیولز بن چکے ہوئے ہیں. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ایوری ون. دس از حسیم ملک فرام میٹ پاکستان. ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ میرے ساتھ جو خاص پرسنالٹی موجود ہیں, ہی از این آئیکن ان دی فیشن ورلڈ, اور بہت بڑا نام ہے, جنہوں نے وہ ماڈلس جو عام سے بیک گراؤنڈ میں آئے تھے ان کو انہوں نے گروم کیا, ان کو انہوں نے پالش کیا اور ان کو ایک سیلیبریٹی بنا دیا. اپنے انٹروڈکشن کو میں اتنا زیادہ طویل نہیں کروں گا کیونکہ دا مین نیڈز نو انٹروڈکشن, نن ادر دین خاور ریاض صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو فار دس امیزنگ انٹروڈکشن. سر آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے, مطلب فیشن انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی جو اپنی ڈریسنگ ہے وہ بہت سادہ درویشوں جیسی ہے, یہ ایسا کیوں ہے؟ نہیں, درویشوں جیسی نہیں ہے, نہ میں نے کوئی درویش بننا چاہتا ہوں. اصل میں سست آدمی ہوں. مجھے ہوتا ہے کہ بس میں کپڑے جیسے بھی ہیں, جس حالت میں بھی بس پہنوں اور نکل جاؤں اپنے کام پر. میں سادہ اس طرح سے تو نظر آتا ہوں, لیکن میرا جو انوائرمنٹ ہے وہ سادہ نہیں ہے, وہ کافی کلرفل ہے, اور اس میں آپ کو ایک دنیا نظر آتی ہے, اور وہ جو چیز ہے وہی مجھے ڈپکٹ کرتی ہے. لیکن پھر بھی مطلب اتنی نارمل ڈریسنگ میں بھی کیا کمال پرسنالٹی ہے, کیا اچھے لگتے ہیں پھر بھی. اصل میں آپ کے جو آپ کی اصل جو فیشن ہے یا جو اصل آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ آپ کے اندر ہے. جب آپ بولنا شروع ہوتے ہیں تو پھر لوگ آپ کے ڈریسنگ کو اس طرح سے نوٹس نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہے اس میں. سو دیٹ میٹرز. یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل بے ڈھنگ کے طریقے سے تیار ہو کے آ جائیں. مطلب یہ کہ میں جس طرح بیڈ پہ ہوتا ہوں یا جس طرح کچن میں ہوتا ہوں یا جس طرح میں عام لائف میں ہوتا ہوں, وہی میں ہر جگہ, چاہے شادی ہو رہی ہو, ہر جگہ ایک ہی طرح سے چل رہا ہوتا ہوں. تو اور میں نے چپل پہنی ہوتی ہے, تو وہ میرا اسٹائل وہی ہے, کیونکہ میں اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتا. اچھا سر, کیا چل رہا ہے آج کل لائف میں؟ آج کل کیا چل رہا ہے؟ آج کل لائف اس طرح کی ہوگی کہ ہم لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کیا چلانا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب جو مہنگائی ہے, مطلب پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ ایک فیشن کے طور پہ یوز ہوتا ہے لفظ, کہ بڑی مہنگائی ہے, بڑی مہنگائی. لیکن اب واقعی مہنگائی ہے. مطلب اگر مجھے کوئی کہے کہ تمہارے پاس پیسے اتنے زیادہ ہیں اور تم یہ فلاں چیز گاڑیاں لے لو یا فلاں چیز لے لو, تو میں کبھی بھی نہیں خریدوں گا, کیونکہ اس کی وہ حیثیت ہی نہیں جو بنا دی گئی ہے, ایک اوقات نہیں ہے, تو میں کیوں خریدوں. پرائسز ڈبل ہو چکی ہیں, جو بھی ڈبل کیا, وہ مطلب بڑھتی جا رہی ہیں. اسکائی از دا لمٹ ٹائپ کی چیز بن گئی, اور ہم لوگ جو ہیں وہ پھر بھی سروائیو کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کی تنخواہیں 30,000 ہے, 15,000 ہے, 20,000 ہے, 25,000 ہے, 50,000 ہے یا 1,00,000 ہے, ذرا ان کے گھروں میں بھی جھانک کے کوئی دیکھے نا کہ کیا ہو رہا ہے. اور کرائم ریٹ اتنا بڑھتا جا رہا ہے, لوگوں میں بے ایمانی آتی جا رہی ہے. مطلب جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو صرف ایک چیز پڑی ہوئی ہے, اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم لوگ تو کہیں ان کو نظر ہی نہیں آتے. بالکل. اچھا خاور بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ نیگیٹیولی امپیکٹ پڑا ہے اس مہنگائی سے پاکستان پہ, اوور آل پاکستان کے ہر سیکٹر پہ, عام آدمی ہر بندہ پریشان ہے, غربت بھی بڑھتی جا رہی ہے, ملک ایک الگ سائڈ پہ نکل چکا ہے, سمجھ لیں کہ ایک حالت جنگ میں ہے, پولیٹیشینز آپس میں دستوں گریباں ہوئے ہوئے ہیں کہ جی ٹگ آف وار چلنے لگی ہوئی ہے, اور مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے. فیشن انڈسٹری پہ اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے مہنگائی کا؟ بالکل پڑتا ہے. کچھ عرصے کے لیے لوگ, جب مہنگائی کا ایک دم دھماکہ ہوتا ہے تو لوگ ایسے لگتا ہے کہ جگہ فریز ہو گئے, کچھ خاموش ہو گئے کہ اب کیا کریں. لیکن پھر وہ اپنے آپ کو دھکم دھیرے میں کہتے ہیں نہیں یار یہ چلانا تو پڑے گا ہمیں سلسلہ, وہ پھر ہمت کرتے ہیں. یہاں پہ لوگوں نے اپنے طور پر جو بھی کیا ہے وہ کیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کبھی کوئی سسٹم نہیں ایسا آیا کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ نے اتنا جب ٹیکس دے رہے ہیں تو اس کے ریٹرن میں آپ کو کیا ملے گا, کچھ بھی نہیں. یہاں پہ بوڑھے لوگ کس طرح خوار ہو کے گزرتے ہیں. مطلب جو اسلامی ریاست کی بات کرتے رہتے ہیں, کبھی وہ باہر جا کے دیکھیں, اصل میں تو اپلیکیشن وہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ وہ سب کے حقوق مل رہے ہیں ان کو, اور ٹیکس اگر لوگ دے رہے ہیں تو اس کا ان کو بہت اچھا
ریٹرن مل رہا ہے, سہولیات مل رہی ہیں, تو یہاں پہ تو صرف لینا ہی دینا ہے, واپسی میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, یہ تو ڈیلی افیئرز اور ملک کی بات ہو گئی, تھوڑی سی باپ کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, اسی ملک میں ہم نے سب کچھ کیا ہے, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اوبیسلی ٹیکس دیتے ہیں تو اس کے جو ہوتے ہیں نا کہ مراد جو ملنی ہوتی ہیں, جو لگژریز آپ کو ملنی ہوتی ہیں وہ ضرور ملنی چاہیے. باقی باتیں تو ہو گئیں, تھوڑی سی آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کا جرنی کیسے اسٹارٹ ہوا, آپ کہاں پیدا ہوئے, اور آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا تھا, اور بچپن کیسا تھا؟ میرا بچپن بہت شرارتی قسم کا تھا. میں ہر وقت آج بھی میرے اندر وہ بچہ مرا نہیں ہے جو شرارتیں کرتا رہتا ہے. اگر کوئی ماحول افسردہ ہو رہا ہو تو میرے اندر سے اچانک سے ایک ٹوسٹر آتا ہے, اور وہ پورے جیسے وہ ماسک فلم میں تھا نا جم کیری, تو وہ اچانک سے ایک ماسک پہنتا ہے اور پورے ماحول کو مطلب رونق لے آتا ہے. ایک ورلڈ کی طرح وہ ایسے یوں گھومتا ہے اور رونق لے آتا ہے. تو پھر میرے منہ سے ایک کانٹینٹ نکلتا ہے بڑا سرکاسٹک قسم کا, کئی لوگوں کے لیے انہیں قابل برداشت ہوتا ہے. میں کبھی اس طرح غصے میں نہیں آتا, لیکن میں سرکاسٹک طریقے سے اگلے کو بے عزت ضرور کر دیتا ہوں مذاق میں. تو میں جو کانٹینٹ اس پر نکلتا ہے وہ میرا دل کرتا ہے اس پہ کوئی کتابیں لکھی جائیں. اور ایک شرارتیں جو بچپن میں آپ نے بتایا کہ آپ بہت زیادہ شرارتی تھے. اوبیسلی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی شرارتیں تبدیل ضرور ہو جاتی ہیں. یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ آپ کے اندر کا بچہ کبھی مرنا نہیں چاہیے. اسے نہیں, میں آج بھی چھتوں پہ کھڑا ہو کے لوگوں پہ پانی پھینک دیتا ہوں. تو لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ کچھ نہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, پھر میری طرف دیکھتے ہیں, پھر وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے انہوں نے پیار سے کیا. تو جب بچپن میں اس طرح کی شرارتیں کرتے تھے پھر تو سیدھا کوئی گھر پہنچ جاتا تھا, اور پھر اس کے بعد ٹھکائی ہوتی تھی. یعنی کافی جو کہتے ہیں نا پنجابی میں, کافی علامے آئے ہیں تھوڑے گھر ہیں. وہ تو خیر آج تک سننے پڑ رہے ہیں. اب یہ دوسری بات ہے کہ سننے والے اس دنیا میں نہیں ہیں. اور آپ کے بہن بھائی کتنے تھے؟ ہم لوگ 8 بہن بھائی ہیں ٹوٹل, اور میری پیدائش سعودی عرب کی ہے. میں جدہ میں پیدا ہوا تھا, اور وہ وہاں سے پھر ہم لوگ یہاں پہ آ گئے تھے لاہور میں, کیونکہ میری والدہ بیمار تھیں تو ان کا علاج ہونا تھا. پھر میں یہیں کا ہو کے رہ گیا. اب ایسے لگتا ہے جیسے لاہور از جسٹ لائک مائی کنٹری. مطلب میں تھوڑی دیر کے لیے لاہور سے دور ہو جاؤں تو میں بھاگتا ہوں لاہور کی طرف. وہ ایک ہوم سکننگ ہوتی ہے نا جو گھر کی, وہ فیل ہوتی ہے. پھر لاہور کے اندر بھی ایک لاہور ہے نا جو کہ میرا گھر ہے. یعنی لاہور کے شہر کے اندر شہر بسایا ہوا ہے آپ نے. ہاں, وہ ایک الگ دنیا ہے, اور اگر میں اس سے کٹ جاؤں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنی مدر کارڈ جو ہوتی ہے نا اس سے کٹ گیا ہوں کہیں, اور وہ وہاں جا کے مجھے آکسیجن ملتی ہے. اٹس مور لائک اٹس اے ریئل ہوم, ایک آرگینک فیلنگ میں, کیونکہ میرے گھر میں کافی دور دور سے لوگ میرا گھر دیکھنے آتے ہیں, اور اس میں ایک آرگینک اسپرچول فیلنگ آتی ہے. اچھا, آپ نے اپنا گھر بھی نا بہت ڈفرینٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے, اس میں ایک ولیج ٹائپ ایک فیل آ رہی ہوتی ہے. یہ سارا آپ نے کہاں سے مائنڈ میں کہاں سے انسپریشن لی, کیسے سوچا, اور اس کو ڈیزائن کیسے کیا؟ میری بچپن سے عادت ہے کہ میں جب لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا ایز اے گیسٹ, تو میں نوٹس کرتا تھا یہاں پہ کیا کیا گڑبڑ ہے میرے حساب سے. تو میں اس کو سوچتا تھا اس کو ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. اور ان کیس اگر آپ رات کو وہاں رہ گئے تو میں آدھی رات کو اٹھ کے ان کے گھر کی پوری سیٹنگ چینج کرنا شروع کر دیتا تھا, اور پھر اپنے حساب سے کرتا تھا. صبح جب لوگ اٹھتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے یہ کیا ہوا, لیکن پھر ان کو اچھا بھی لگتا تھا کیونکہ مجھے چیزوں کو کمپوز کرنا آتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے. تو میں نے اپنے گھر کو بھی, جب میں نے یہ گھر ایک دم سے نہیں بنا, کبھی ایک کونا توڑ دیا, کبھی ادھر توڑ دیا, کبھی ادھر چلا گیا, کبھی ادھر چلا گیا, تو وہ ایک ڈفرینٹ طرح کے لیولز بن چکے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر آپ کو موراکن فیلنگ بھی آتی ہے, میڈیٹرینین فیلنگ بھی آتی ہے. کبھی لگتا ہے جیسے آپ کہ اسپین میں کہیں کوئی اولڈ گرینیز ہاؤس میں کہیں. پوری دنیا کو آپ نے شہر لاہور کے ایک چھوٹے سے شہر میں بسایا. بٹ اٹس ناٹ انسپائرڈ بائی مغل ایرا, اٹس مور لائک سول ان اسپین. یا پھر آپ ٹسکنی والی سائڈ پہ چلے جائیں تو اس طرح کے جو وہاں پہ گھر بنے ہوتے ہیں, جب آپ روڈ ٹرپ پہ جاتے ہیں تو اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں پہ ایک ٹاؤن ہے, تو وہاں نیچے اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنے ہزاروں سال پرانا ہے اور انہوں نے پرزرو کیا ہوا ہے. تو میں نے کیا کیا کہ میرے گھر نیا تھا, میں نے پرانے کھڑکیاں دروازے لا کے ان کو ری اسٹور کیا, پھر ان کو انہیں گھروں کے مختلف جگہوں پہ اس کو لگا کے ماڈرن گیجٹ کے ساتھ اس کو جل ان کر دیا. تو آنے والا جب آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کوئی پریشان ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے شاید میرے کوئی باپ دادا کی کوئی تو اب جب جو لاہور ہے, وہ جو لاہور اب دکھایا جا رہا ہے یا جس کو پرزرو کیا جا رہا ہے, اصل میں وہ لاہور نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک مصنوعی لاہور ہے, وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. تو
میرا خیال ہے کہ جو شہر اپنی اصل جو اصل ہسٹری کو چھوڑ دے اور پھیلتا چلا جائے وہ اپنا حسن کھو دیتا ہے. تو لاہور کے ساتھ یہی ہوا ہے. اچھا, ماڈرنائزیشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے, شہر کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. آپ نے بڑا خوبصورت اپنا گھر ڈیزائن کیا ہوا ہے ٹائم لے کے. تو جو آپ کے جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں, جاننے والے آتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ یار مطلب یہ آپ کو تو اس ٹائپ کے بڑے بڑے عالی شان گھروں میں ہونا چاہیے, لیکن آپ نے ٹوٹلی آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ چیز کریٹ کی ہوئی ہے. ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ہوتے ہیں اپ اسٹارٹ, جب وہ گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی ان کے کمپلیکس ہے, وہ چیزیں رکھ کے بغیر مطلب استھیٹیکلی وہ مہنگی چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں اور گھر جب آپ بناتے تو آپ کہتے ہیں دس از می, ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, بٹ دس از می. تو وہ جو گھر ہوتا ہے وہ آپ کا ایک کینوس ہوتا ہے جو آپ کی پہچان کرواتا ہے. اور گھر ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو کئی دفعہ آپ کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو میں نے گھر کو یہ سوچ کے بنایا کہ مجھے کیا چاہیے, یہ نہیں کہ لوگ کیا دیکھ کے کیا کہیں گے. تو میں شروع سے اسی طرح کو کہ جو میرے دل میں آتا ہے میں وہ کرتا ہوں, اور وہ اسی چیز کو آپ سٹائل کہتے ہیں, اور وہی پھر لوگوں میں اسٹیبلش ہو جاتا ہے. جیسے میڈم نور جہاں کا ایک سٹائل تھا میک اپ کرنے کا, کپڑے پہننے کا, پر وہ ان کا ایک سٹائل تھا. اور وہ دیکھ لیں آج لوگ کس طرح ان کے پوسٹرز لگا رہے ہیں اور چیزیں ان کو کاپی کر رہے ہیں, کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ایک سٹائل آئیکن تھی. اگر وہی انڈیا میں ہوتی تو اس وقت لبرٹی میں ان کا بہت بڑا اسٹیچو کھڑا ہوتا, بہت بڑا اسٹیچو کھڑا ہوتا, بالکل. اور وہ جو ان کا گھر بکا ہے وہاں ایک میوزیم ہوتا ہے ان کے نام سے. مطلب اس پائے کے سنگر اب کبھی نہیں آ سکتے. اور وہ تو لیجنڈ تھیں اور ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گی. بہنوں بھائیوں کا آپ نے بتایا کہ 8 ماشاءاللہ سے آپ کے بہن بھائی ہیں, تو آپ کا اس میں سے نمبر کون سا تھا؟ پہلا. یعنی ساری وہ جو ہوتا بچہ ہوتا ہے نا جس پہ ساری ذمہ داری بھی ہوتی ہے, چھوٹے نہیں کوئی ذمہ داری نہیں. آئی واز ویری پرابلمیٹک چائلڈ. مطلب پھر ایک ٹائم آتا ہے وہی بچہ پھر پرابلم حل بھی کرتا ہے آگے جا کر. میرا تو ایسے تھا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کے بس کونے میں پھینک دیا کہ یہ کچھ نہیں زندگی میں کر سکتا, یہ بیکار ہے اور یہ لوزر ہے. اور بیکاز میں بہت زیادہ فیل ہوتا رہا ہوں کالج میں, تو یہاں تنگ آ کے میں نے کالج کو پھر جان چھڑائی اس سے. اس کے بعد مجھے لگا جیسے میں سانس آیا کوئی نا. تو اب جب کہ میں نے 1-2 بچے اڈاپٹ کیے تو ان کو میں نے اسکول نہیں جانے دیا, کیونکہ مجھے لگتا ہے اسکول سے زیادہ بچوں کو کوچنگ کی ضرورت ہے. جو ضروری چیزیں بس وہ دیتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ اتنے بڑے بڑے بیگ لاتے جائیں اور سب کچھ کیا جائے. تو میں اپنے آپ کو نئے سرے سے ان بچوں کی فارم میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اندر کیا کمی تھی, کس چیز کی ضرورت تھی. ہر بچے کی ایک انڈیویجول پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کے حساب. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 100 بچے کلاس میں تو اور سب بچوں کو ایک ہی طرح ہانکا جائے. بالکل. اور یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے پوری, وہ نہ تو وہ ویسٹرن ہے نہ وہ یہاں کی, پتہ نہیں وہ کہاں کی ہے, وہ اسپیس آؤٹ ہے. ہر چیز انہوں نے کہیں نہ کہیں سے اڈاپٹ کی ہوئی ہے تھینکس ٹو ڈیجیٹل میڈیا. بھی کسی نہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ڈفرینٹ سی وہ چیز بنائی ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ آپ بہت زیادہ اچھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے, میں بھی ویسا ہی ہوں, میں بھی بہت زیادہ اچھا نہیں تھا اپنی اسٹڈیز میں. تو آپ نے کہا کہ آپ بہت زیادہ فیل ہوتے رہے, تو آپ کے مائنڈ سیٹ میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی تھیں اس وقت؟ مجھے وہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا. مجھے لگتا تھا میں کہیں جیل میں ہوں, اور کب وہ جب بیل بجتی تھی میں پہلی بیل ملتا, دوسری, تیسری, پھر 8ویں, پھر مجھے احساس آتا تھا میں گھر بھاگتا تھا. اس کے بعد شکر ہے کہ ہم لوگوں کو ٹیوشنوں پہ نہیں لگایا گیا. تو میرے لیے جو انٹرسٹنگ پارٹ تھا وہ یہ تھا جو اسکول سے لے کر گھر تک کا جو پیدل کا راستہ تھا, راستے میں مختلف درخت آتے تھے اور پھول نکلتے تھے, ہم وہ پھول اکٹھے کرتے رہتے. اور یہ ایریا کون سا تھا؟ سعودی عرب کا. سعودی عرب. اور تو وہ جو ٹائم تھا وہ بہت اچھا تھا. آئی تھنک پہلے زمانے کے جو بچپن کے دن تھے وہ بہت اچھے تھے. آج کل کے بچوں کے لیے حالات خوفناک ہیں. اور وہ کس طرح سے؟ مطلب آپ دیکھ لیں کہ نہ تو یہاں پہ پلے گراؤنڈ ہے بڑی بڑی, نہ یہاں کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے, نہ یہاں ان کو کوئی سمجھانے والا ہے. جو لوگ بچگانہ ذہن کے تھے وہی بڑے ہو کے جب انہوں نے شادیاں کی تو وہ بچوں کی کیا ٹریننگ کریں گے؟ ٹرینڈ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بس ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ مہنگے مہنگے اسکولوں میں ڈالنا ہے, اور اس کے بعد وہ بچے آپ سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں اور سلام نہیں کرتے. تو ہمیں لرننگ اسکولس کی ضرورت ہے جہاں پہ ٹریننگ دی جائے, جو ایک زمانے میں لکھنؤ کی طوائفیں دیا کرتی تھیں نوابوں کے بچوں کو. ان کو ادب و اداب, شاعری, کھانا پینا کیسے, اٹھنا بیٹھنا کیسے, ہسٹری,
تو اس طرح کے وہ چیزیں سکھاتی تھیں. اچھا ویسے آپ کا کوئی فیوچر میں پلان ہے کہ آپ کچھ ایسے لرننگ والے اسکولس بنائیں جہاں پہ بچوں کو عملی زندگی کے حوالے سے تعلیم دی جائے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے بچے اڈاپٹ کیے ہیں, آپ ان کو اسکول نہیں بھیج رہے, لیکن میں نے اسکول بھیجا تھا بیچ میں, لیکن میں نے وہاں دیکھا انہوں نے مجھے کہا کہ جی ابھی میں نے کہا جی میں نے اسکول بھیج کو آپ ABCD الف بے پہ کیوں نہیں شروع کروا رہے؟ نہیں ابھی یہ چھوٹا ہے, ابھی اس کو ہم نے وہ میں نے دیکھا کہ وہ ڈرائنگس پہ لگایا ہوا ہے. پھر کبھی کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس میٹنگ ہے, بچہ تھوڑا سا سائیکالوجیکلی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا بکواس ہے یہ, مطلب یہ لوگ خام خواہ امپریشن دینا. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا آپ کیوں نہیں کروا رہے؟ کہتے جب یہ پریپ, پھر اس کے بعد پتہ نہیں پلے گروپ تھا, پھر اس کے بعد نرسری, پھر اس کے بعد کلاس 1, پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے شروع 3 سال ضائع ہو گئے. اور اس کی ایج کیا تھی بچے کی تب؟ 5 سال. تو میں نے سوچا کہ یار 5 سال میں ان 3 سالوں میں تو میں اس کو 6 کلاسیں کور کروا دوں گا آرام سے. اور یہ ایج وہ ہوتی ہے جو سیکھنے کی ہوتی ہے, زبانیں سیکھنے کی اسپیشلی. تو میں نے اس کو انگلش میں بات کرنا شروع کی, وہ انگلش بولنے لگ گیا میرے ساتھ. پھر میرے گھر میں پھر میں نے سوچا کہ اس کو پشتو بھی سیکھنی چاہیے کیونکہ ہمارے علاقے میں پشتون بہت ہے. تو جو بچہ آتا ہے میں کیسے پشتو میں بات کروں, تو وہ تھوڑی بہت پشتو ہی بولنے لگے. اب اگلا مرحلہ آ رہا ہے چائنیز کا, پھر وہ سکھاؤں گا, پھر عربی سکھاؤں گا. عربی سکھانے کے بعد یہ ہوگا کہ اسے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا اور وہ ڈائریکٹ 1 مہینے میں حفظ بھی کر چکا ہوگا. ویسے جیسی آپ نے تھنکنگ سے مائنڈ سیٹ کے ساتھ بچے کی ٹریننگ کر رہے ہیں, اور بچہ جو ہے آپ یقین کریں لوگ آتے ہیں اتنی تعریف کرتے ہیں, وہ فوراً کھڑا ہوگا, ہاتھ پیچھے کر کے سلام کرے گا سب کو اور چائے کا پوچھے گا. حالانکہ وہ 5.5 سال کا ہو گیا اس وقت. تو وہ اس کو میں نے ٹرین کر دیا اس طرح سے کہ, اور وہ جب میں کام کر رہا ہوتا تو میں اس کو موبائل نہیں یوز کر رہا تھا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو بجائے موبائل ان کے ہاتھ میں پڑھائیں, ان کو اپنے گھر کے کاموں میں ساتھ ساتھ لگائیں کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں. میں اس کو ہاؤس کیپنگ سکھا رہا ہوں, مطلب میں اس کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اپنے کپڑے کیسے تم نے طے کر کے رکھنے ہیں, اور اس کے اندر یہ رسپانسبلٹی جگا رہا ہوں کہ وہ میرے لیے نہیں پڑھ رہا, وہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے. تو جس طرح ہم کو ایک جاب کو ایک رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں, تو بچے کے اندر وہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود پڑھے. ہاں, سینس آف رسپانسبلٹی اس کے اندر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں یہ کہ اس کو پیسے ملتے ہیں پر ایک غلہ دیا ہوا کہ اس میں ڈال لیں اور اس کو جمع کر کے اس سے تم نے پھر وہ جو ہے نا اپنے لیے کھلونے لینے, کیونکہ ہمیں تو اسی طرح ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. یعنی فائنینشیل مینجمنٹ بھی ساتھ ساتھ سکھا رہے ہیں, جو پریکٹیکل جو چیزیں ہوتی ہیں جو لیٹر آن بندہ جب بڑا ہوتا ہے جا کے بچہ پھر اس کو کہیں جا کے ٹھوکریں کھا کے سمجھ آتی ہے. ایک چیز ہے کہ وہ 5 سال گاؤں سے رہ کے آیا ہے, ٹھیک ہے, تو گاؤں میں جو اس نے ٹائم گزارا ہے وہ ایک دنیا ہے جو مجھے صاف کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ارلی اسکولنگ کی مثال دی ہے نا, اس سے مجھے انڈین ایکٹریس رادھیکا آپٹے یاد آ گئی. وہ بہت فیمس ایکٹریس ہیں. ان کی ارلی اسکولنگ ہوئی نہیں ہے, 8 سال تک ان کو بیسک لرننگ دی گئی. ایک عام سا اسکول تھا جہاں پہ پریکٹیکل جو چیزیں لائف کے بارے میں بتایا جاتا تھا. ایون وہ بتا رہی تھی اپنے انٹرویو میں کہ واش روم تک بھی ان سے صاف کروائے جاتے تھے. 8ویں کلاس کے بعد انہیں باقی جتنے بھی نصاب ہوتے ہیں اس کی طرف وہ لے کے آئے تھے, جو کہ میرے خیال سے انسان کو پاکستان میں اس طرح کا ایک نظام لے کے آنا چاہیے جہاں پہ پریکٹیکل لرننگ بہت زیادہ ہونی چاہیے. کتابیں وغیرہ آپ کو ہمیں تو 3 سال بچوں کو صفائی کیسے کرنی ہے, برے حالات سے کیسے لڑنا ہے, کوئی مسئلہ ہو جائے, ایک بچے کو کوئی سیکشولی ابیوز کرنے لگا تو اس سے کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے, ان کو ٹریننگ دی جائے مختلف فائٹس کی, ان کو کھانے پینے کے طریقے بتائے جائیں, ان کو ایٹیکیٹس, ان کو بیسک جو ہسٹری ہے وہ بتائی جائے, تاکہ ان کے اندر کوئی پاکستانیت جو ہے نا وہ آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ادب و آداب بھی, وہ سب کچھ اسی میں آتا ہے. تو اس کے لیے اسپیشل فورس ہونی چاہیے جو, اور اس طرح کے پہلے اسکولوں میں وہ بچے پاس کریں سب کچھ, پھر وہ آگے جائیں اور وہ پریکٹیکلی کر رہے ہوں. تو جاپان میں دیکھ لیں, وہاں بچے جو ان کا ایک دن ہوتا ہے جس میں اسکول کے واش روم سے لے کر کلاس روم سب کی صفائی کرتے ہیں. اور جیسے ابھی ایک یہاں پہ فٹ بال کا میچ ہوا تھا قطر میں, تو جاتے ہوئے جو ان کا چینجنگ روم ہوتا ہے, تو وہاں کی حیران کن بات یہ تھی کہ جتنے کھلاڑی تھے وہ گن ڈالے گئے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ایریا ہے وہاں پہ بہت صفائی ہوئی اور ہر چیز ترتیب سے پڑی ہوئی, تو پتہ چلا وہ جاپان کے لوگ تھے. ہاں, یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہوئی تھی, اور صفائی کر کے گئے ہوئے تھے سارے ڈگ آؤٹ. اور ایک ہم بچوں کی چیز نہیں سکھاتے کہ گاڑی سے چلتے ہو آپ نے چیزیں باہر نہیں پھینکنی. اور میں تو اس طرح ٹرین کرتا ہوں کہ ایک کمرہ ہے اور اسے کہتے ہیں یہ یہاں سے 20 چیزیں ایسی نکالو جہاں تمہیں نظر آ کہ صفائی ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ اس کی آبزرویشن تیز ہو اس کے اوپر چیزوں پہ. تو جب ایسے بچے بڑے ہوں گے تو کیا پھر وہی لیڈر بنیں گے نا. اچھا, آپ نے پوری دنیا بھی گھومی ہوئی ہے, آپ نے پورا پاکستان بھی گھوما ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ مجھے سوال پوچھنا چاہیے یا نہیں, پاکستان میں کون سا شہر سب سے صاف ستھرا آپ کو لگا, اور کہاں پہ ہمیں صفائی ستھرائی مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے آپ کی نظر میں؟ پاکستان میں آئی تھنک اسلام آباد ہی ہے, صاف نظر آتا ہے, اس کا ایک سسٹم نظر آتا ہے.
باقی کراچی کو صاف ہونے کی ضرورت ہے. کراچی کو تو واشنگ مشین میں ڈال دینا چاہیے. لاہور میں پہلے گند نہیں ہوتا تھا, اب مجھے نظر آتا ہے بہت زیادہ. اصل میں میں ساری بلیم جو گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہتا, انڈیویجول بیس پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں. میں نے کیا اپنے محلے میں یا اپنی سوسائٹی میں کوئی اس طرح کی مل کر کوئی یونین بنائی ہوئی جو صفائیوں کا, چیزوں کا خیال رکھیں اور ایک مثالی ایریا بنائیں جو آنے والے دیکھیں تو کہیں کہ یہ ہوتی. تو ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, اور سارا بلیم گورنمنٹ کو دیتے رہتے ہیں. گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو خیر ان کے مسئلے ہی کچھ اور ہیں, وہ تو اپنی کوئی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں کوئی اچھا لیڈر نہیں مل رہا, کوئی موزے تنگ ٹائپ ہو جو 50% لوگوں کو کل کریں, جو فالتو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو جگہ جگہ پہ گوسٹ جابس کر رہے ہیں. آپ کو پتہ نا گوسٹ جابس کیا ہیں؟ بالکل. اپنی جگہ پہ کسی اور کو بٹھایا اور خود کہیں اور گورنمنٹ کے پیسے کھا رہے ہیں. وہ جو گوسٹ ہوتے ہیں نا, گوسٹ نوکری. جی. اور پھر اس کے بعد یہاں پر ضرورت ہے کہ اگر ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تو صفائی کے اوپر کوڑا پھینکنے پر جرمانے عائد کریں تو بہت ٹیکس اکٹھا ہوگا. بالکل. اگر آپ ٹریفک کے قوانین سخت کریں تو اس سے بہت ٹیکس اکٹھا ہوگا. تو ٹیکس وہاں لگنے چاہیے. بالکل. ٹیکس سب سے زیادہ سگریٹ کے اوپر لگنا چاہیے تاکہ لوگ سگریٹ پینا بند کریں. بالکل. لیکن وہ تو یہ بھی ہے نا کہ سگریٹ کے اوپر بہت زیادہ لگ رہے ہیں ٹیکس, آلموسٹ ڈبل پرائسز ہوتے ہیں. نہیں ڈبل کیا, میں تو اس کو 100% پہ لے جاؤں تاکہ لوگ پینا بند کریں اس کو. لیکن وہ جو اسموکرز ہیں, جو عادی ہیں, وہ تو خلاف نہیں ہو جائیں گے آپ کے؟ ہو جائیں خلاف. میں ان کے خلاف ہوں. میرے پاس جو بھی آتا ہے میں اس کی سگریٹ بند کروا دیتا ہوں. یہ میرے میں ہے چیز. اب آپ یہ بات کریں ٹریننگ کی, ٹھیک ہے, میرے پاس بڑے بڑے ماڈلز آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, تو جب وہ کبھی میرے پاس رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ صبح اٹھتے ہیں, ان کو سلام کرنے کی عادت نہیں ہوتی, اپنا بستر اٹھانے کی عادت نہیں ہوتی, باتھ روم صاف کرنے کی عادت نہیں ہوتی. تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ ان کی جو مائیں ان کی پٹائی ہونی چاہیے کہ تم نے کیا ٹرین کیا. جو بڑا کہتی میری اولاد, اور لڑکوں کو شہزادے بنایا ہوتا ہے نا کہ یہ کام عورتوں کا ہے, یہ مردوں کا ہے, اور یہ تم نے نہیں کرنا کیونکہ یہ عورت کام کرتی. تو ان کے دماغ میں سب سے پہلے تو میں ان کا دماغ صاف کرتا ہوں. ان سے کہتا ہوں برائے مہربانی آپ ذرا ملک سے باہر جا کے رہیں تو آپ کو پتہ چلے گا اپنے طور پر لائف کیسے گزاری جاتی ہے. تو جنہوں نے اپنے بچوں کو سدھارنا ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے بچوں کو ذرا اکیلے میں باہر بھیجیں جس میں وہ کمائیں بھی خود ہی, تو وہ سدھر جائیں گے. اچھا, کئی مائیں ایسی ہوتی ہیں, ایون میرے اپنے دوست سے وہ باہر جاتے ہیں نا جب, تو پیچھے سے ان کی ہماری بھی مائیں ہیں, تو وہ پیچھے سے رو رہی ہوتی ہیں, بیٹا چلا گیا, بیٹے نے یہ نہیں کھایا, بیٹے نے وہ نہیں کھایا. لیکن چلو ٹھیک ہے, چلتا ہے. اینی ہاؤ, واپس آپ کی طرف آتے ہیں. یہ وہ سارا کچھ سین ہے جو بیہائنڈ دا سین چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ میں دیکھ رہا ہوں, لرن کر رہا ہوں اور سکھا بھی رہا ہوں. اوبیسلی ہمیں اس پوڈ کاسٹ کے دوران آپ سے بہت چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. میں صرف ایک فوٹوگرافر نہیں, میں ایک سینسٹیو انٹیلیجنٹ آدمی بھی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ وٹ از وائٹ اینڈ وٹ از بلیک. بالکل بالکل, آپ کی بھی زندگی کا تجربہ ہے. واپس آتے ہیں آپ کی طرف. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ اسٹڈیز میں آپ بہت اچھے نہیں تھے. جیسے ہی آپ نے اسٹڈیز چھوڑی آپ کو ایسے فیل ہوا جیسے اب مجھے سانس آنے لگا ہے, مجھے آکسیجن ملنا اسٹارٹ ہوئی ہے. تو تھوڑی کریئر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ یار اسٹڈیز تو ہو نہیں رہی, یہ تو ہونی نہیں ہے, تو ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ یار ڈاکٹر, انجینئر, بیوروکریٹ یا فوجی بن جاؤ تو لائف آپ کی سیکیور ہے, اچھی سیکیور جاب مل جائے گی تو لائف میں آپ ایش کرو گے. آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں تھا. ماں باپ کا کیا ریئیکشن تھا کہ پڑھائی نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے, تو آپ نے پھر یہ کریئر کس طرح چوز کیا؟ میرے والد مجھے دیکھ کر مایوس ہو چکے ہوئے تھے اور اسی مایوسی میں دنیا سے چلے گئے تھے. ان کے جانے کے بعد میرا کریئر سٹارٹ ہوا تھا, کیونکہ میں نے یہ تو میں نے سوچا تھا میں جاب نہیں کروں گا, کیونکہ اور میں اپنے آپ کو ایکسپلور کروں گا نئے طریقے سے. تو مجھے یہ لگا میں دوبارہ پیدا ہوں اور مجھے اب دیکھنا ہے دنیا کیا ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو میں نے اسی لاہور شہر میں پھر سائیکلیں بھی چلائیں, ٹھیک ہے, اور پڑھانا شروع کیا. حالانکہ میں پڑھا ہوا نہیں تھا اتنا, لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ بچوں کو پرابلم کہاں پہ ہوتی ہیں. اور میں نے جو باقی تعلیم ہے وہ اس طرح حاصل کی کہ میں نے اب ایسے دوست بنانا شروع کیے جو کرٹیسائز کرتے تھے کاموں کے اوپر. ان کی کرٹیسزم سے میں بہت کچھ سیکھتا تھا. مجھے تعریف کرنے والے لوگ لگتا تھا جیسے میرا دماغ بند کر رہے ہیں. اب میرے میں جس چیز کی کمی تو میں دیکھتا تھا جس میں یہ سب کچھ بھرا ہوا ذرا اس کے قریب چلا جاتا ہوں. تو میرے لیے وہ کتاب تھی, مجھے چلتے پھرتے سیکھنا تھا. اسی طرح میں نے پھر سیکھ لیا وہ ایجوکیشن جو مجھے کتابوں میں نہیں ملی تھی. اچھا, آپ نے کہا کہ اگر آپ کو فیل ہوتا تھا کہ آپ کے اندر کسی چیز کی کمی ہے, آپ لیگ کر رہے ہیں
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ میرے اندر ویکنیس ہے. تو آپ کو کیسے آپ نے فگر آؤٹ اس کو کیسے کیا کہ یار میرے اندر یہ کمی ہے, مجھے اس کو پورا کرنا ہے؟ لیکن کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں. زمانہ سکھاتا ہے نا, زمانے کے تھپیڑے سکھاتے ہیں. جو لوگ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکالتے تو ان کے بچے پھر ایسے ہوتے ہیں جیسے برائلر مرغیاں ہوتی ہیں. جب تک مرغی جو ہے وہ گھومے پھرے گی نہیں, اپنی رزق خود نہیں تلاش کرے گی, پاؤں نہیں مارے گی مٹی پہ, وہ اس طرح کے آرگینک انڈے نہیں دے سکتی. اچھا, جو آپ نے پروفیشن اختیار کیا ہے بیک دین, فوٹوگرافی ہو گیا, ایکٹنگ ہو گیا, ڈائریکٹر ہو گیا, اس کو ہوائی روزگار, ایون ٹی وی پریزنٹر کو بھی ہوائی روزگار سمجھا جاتا تھا, اور یہ کہا جاتا تھا کہ یار ٹھیک ہے کام کرتے ہو لیکن کام کیا کرتے ہو. تو پھر آپ نے یہ کام کیسے اسٹارٹ کیا, گھر والوں کو کیا ریئیکشن تھا, اور اس اپنی لائف کے اس پارٹ کے حوالے سے بتائیں. پہلی بات یہ کہ میں گھر والوں کو کوئی ریئیکشن نہیں تھا. میں اپنے گھر سے بالکل الگ ہو کے اپنی ایک دنیا بنائی, اپنا ایک جوریسک پارک بنا لیا. ٹھیک ہے, باقی میرے لیے لاس برڈ بن چکی ہوئی تھی. تو میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ ہے وہ جہاں مجھے ایک ڈائناسور بن کے پھرنا ہے, گھومنا ہے. تو میں نے اپنے طور پہ پھر جو تجربے کرنے سے کیے. اب کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا کہ یہ کون آ رہا ہے, وہ کیوں جا رہا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو میں نے اپنے اسٹائل کے ساتھ لائف کو دیکھا. جب مجھے ہوش آئی تو مجھے پھر میں نے یہ بھی ڈیسیژن لیا کہ میں شادی کے لیے بھی نہیں بنا ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی میرے اندر کوئی اور طرح کی فیلنگز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں اتنا مکمل ہو چکا ہوں کہ مجھے کسی اور انسان کی ضرورت نہیں. اور ایک ایسا انسان جس کی زندگی میں روز نئے نئے لوگ آتے ہوں اور نیا نیا چیپٹر کھلتے ہوں, جیسے سیزن چل رہے ہوتے ہیں. تو میرے سیزن چلتے جا رہے ہیں, یعنی سیزن او ٹی ٹی پلیٹ فارم پہ سیزن آنے سے پہلے ہی آپ کی لائف میں بہت زیادہ سیزن چلنا سٹارٹ ہو گئے. ہاں, اور یہ سیزن اتنے زبردست ہیں کہ ہر دفعہ ایک نیا کریکٹر آتا ہے جو مجھے نیا ایک نئی دنیا دیکھنے کو ملتی ہے اس کے تھرو. اور پھر ڈسکوری کا ایک چینل شروع ہوتا ہے. تو میں ان لوگوں میں سے جو لوگوں کے تھرو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, یو نو, کہ اس کو ٹرانسفارم کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. تو ایسے لگتا ہے میں دوبارہ ایک نئے خول سے باہر نکل کے ایک نیا انسان بن گیا ہوں. تو فیملی سے آپ نے بتایا کہ آپ نے کٹ آف ہو کے ایک مکمل ایک ڈفرینٹ اپنی ایک جرنی اسٹارٹ کر دی, اپنی ایک زندگی, اپنی ایک دنیا بسا لی. تو فیملی ڈیمانڈ نہیں کرتی تھی کیونکہ آپ سب سے بڑے تھے بہنوں بھائیوں میں کہ آئیں ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں اس طرح؟ نہیں, میری بہنیں بہت انکریجنگ تھیں. وہ کہتی تھیں کہ جو ہمارا بھائی ہے اس میں کچھ ہے, اور یہ جس طرح کر رہا ہے یہ صحیح کر رہے ہیں. وہ کئی جگہوں سے مجھے منع بھی کرتی تھیں کہ اس سے تم نقصان اٹھاؤ گے. میں نے اٹھائے بھی نقصان. میرے جیسا بندہ, وہ کہتی تھیں کہ اگر یہ اپنے ایموشنل اسپیکٹس کو سائڈ پہ کر دے اور پراپر بزنس مین بن جائے تو اس طرح کے 10 گھر آرام سے کھڑے کر سکتا ہے. تو لیکن میں ایک آرٹسٹ والا دماغ, تو آپ کو پتا آرٹسٹ ہوا آپ کے گھوڑے پہ سوار رہتا ہے. بالکل. اور آپ نے لائف میں اسٹرگلز یا فیلئرس کس قسم کے فیس کیے پروفیشنل فیلڈ میں؟ ہر طرح کے, ہر موڑ پر لوگوں کے تھرو, اپنے نقصانات کے تھرو, اپنی بے وقوفیوں کے تھرو, وہ سب کچھ جو ہے نا, پھر مجھے یہ انہی راستوں سے گزر کے میرا اللہ تعالیٰ سے ملاپ ہو گیا. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں, یہ سب کچھ ادھر ادھر ہو بھی جائے تو انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور پھر بھی ہنستا رہے کہ یہ تو میرا نہیں تھا, جس کا تھا وہ لے گیا. تو پھر میرا خیال اللہ تعالیٰ پھر ایک روشنی کہیں نہ کہیں سے راستہ بناتا ہے, بالکل بناتا ہے. کیونکہ میں اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہوں. جو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے سب دروازے بند ہو گئے اور پھر اچانک سے کوئی دروازے کے نیچے سے گزر کے مجھے راستہ نظر آتا ہے. اور ویسے بھی جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے پھر اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر انسان اللہ تعالیٰ سے ہر چیز. میں ان منافق مسلمانوں میں سے نہیں ہوں جو نماز پڑھنے کے بعد پھر ری شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کمپلین نہیں پسند اور اس کو شرک نہیں پسند. شرک سب سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کسی انسان کو چاہنے لگ جائیں, وہ شرک میں آتا ہے, وہ بھی شرک میں آتا ہے. تو وہ محبت کے لائق تو وہ ہے بیسیکلی. اور وہ اس لیے نہیں کہ کوئی زبردستی والی بات ہے. مجھ سے عبادت بھی زبردستی نہیں ہوتی, مجھ سے زبردستی نماز نہیں پڑھی جاتی کہ جی یہ فرض ہے تو میں نے پڑھنا ہے. میں نماز اس وقت اٹھ کے پڑھتا ہوں جب میرے اندر سے کوئی آواز آتی ہے کہ یہ جو میرا رب ہے اس نے اتنا سب کچھ دیا ہوا ہے, تو میں پھر عقیدت میں اس کے آگے جھک جاتا ہوں. اور وہ جو جھکنا ہے نا وہ میرے پر لرزہ طاری کرتا ہے. اس کیفیت میں جب میں کسی کے لیے دعا کرتا ہوں تو وہ قبول ہو جاتی ہے. عقیدت اور محبت میں ہی عبادت ہوتی ہے, زبردستی تو خیر کوئی ایسا نہیں ہوتا. کچھ زبردستی نہیں ہوتی, بچہ بھی زبردستی نہیں پلتا. ایک میں نے یہ نوٹ کیا کہ انسان کو اگر آپ کو انسان کوئی پسند آ گیا, چاہے آپ کا بچہ ہے چاہے کوئی بھی ہے, تو اس کے ساتھ فاصلہ قائم کریں
اور دور دور سے اس کو دیکھیں کریں, وہ اپنی جگہ پودا جو ہے نا کھلتا جائے گا کھلتا جائے گا. جیسے آپ کسی بچے کو اپنی گود میں بٹھائیں گے سمجھے اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. ہم اپنے جب بچے پیدا کرتے ہیں تو ان کو گودیوں میں چڑھا لیتے ہیں, چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, بائی دا پیسج آف ٹائم وہ ضدی ہو جاتا ہے, پھر ری رونے لگ جاتا ہے. یہ جو بچہ جو میرے ہاتھ میں, اس کو پہلا تھپڑ اس لیے پڑا تھا رویا کیوں ہے, کیونکہ رونا دھونے کا مطلب ہوتا ہے ڈرامہ کریٹ کرنا. تو میں نے ڈرامہ ختم کر دیا. اب اس کو پتہ ہے کہ میں نے رونا نہیں ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو لوگ ہیں ایک تو بچوں میں ڈرامہ بازی پیدا کرتے ہیں, پھر جب بچہ بڑا ہو کے ضدیں کرتا ہے تو کہتے ہیں تو خراب ہو گیا, تو فلاں ہو گیا. تو پھر اتنی دیر میں ایک اور بچہ آیا تو اس کو گودی میں چڑھا لیتے ہیں. گودیوں میں تو چڑھانا ہی نہیں چاہیے. پھر پچھلا جب دوسرا آ جاتا ہے تو پچھلا بچہ پھر زیادہ ڈیمانڈنگ کرتا ہے یا ڈیمانڈ زیادہ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ مجھ سے مشکلات ہم نے خود کھڑی کی ہوئی نا. ایک چل رہا ہے پھر رہا, جاؤ اس کو گرنے تو کہیں خود ہی اٹھے گا, خود ہی اٹھے گا نا. آپ منہ موڑنے بجائے اس کہ وہ آپ کی طرف دیکھے اور ڈرامہ بنائے. اچھا, ہر انسان کی لائف میں اسٹرگلز اور فیلرز آتے ہیں, پرسنل پروفیشنل لائف میں. آپ نے بتایا آپ کی لائف میں بھی بہت زیادہ ہے. کچھ ایسے جن سے آپ نے بہت زیادہ سیکھا ہو, اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. میں نے ہر ایک سے سیکھا ہے. میں نے کوئی ایسا یادگار قسم کا واقعہ کہ آپ نے کہا کہ یار اگر شاید یہ نہ ہوتا تو میں آج اس مقام پہ جہاں پہ ہوں میں شاید یہاں پہ نہ ہوتا, مجھے اس سے لرننگ بہت زیادہ ملی ہے اس ایکسپیرینس. آئی تھنک جو ضیاء الحق کے دور میں میں سمجھتا ہوں اس دور میں جو ڈرامے بنے تھے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے, میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے, جو سینسبلٹی میرے اندر ہے وہ اسی دور کی ہے, کیونکہ میں نے اس دور میں اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے ڈرامے دیکھے. ان ڈراموں نے میرے اندر وہ سوچ کا وہ لیول پیدا کیا کہ جو آج کل کے ڈراموں میں نظر نہیں آتی. اس زمانے میں ڈرامے جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک تھاٹ فل جو پروسیس ہوتا ہے نا اس کو کریٹ کرتے تھے. اب جو ہے نا وہ انسانوں میں الجھے ہوئے ڈرامے ہیں. تو وہ ایک ٹرائنگولر چل رہا ہوتا ہے, لڑکی کو اس سے پیار ہے, لڑکے کو اس سے نہیں ہے, لڑکوں کی تیسری سے پیار ہے. ہاں جی, ہم نے انسانوں کے بیچ میں کنفلکشن پہ اس دور کے جو ڈرامے ہیں وہ انسان کو بتاتے تھے کہ یہ جو نفسا نفسی ہے اور یہ جو انسانوں کے ساتھ حسد, بغض اور جو ملاوٹ ہے یہ کرنے سے ہماری اندر کیا توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. تو آج بھی جب وہ میں ڈرامے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا. تو بیسکلی وہ تھا میرا اسکول آف جس نے مجھے ٹرین کیا تھا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ تب پرانے وقتوں میں بہت اچھے ڈرامے لگتے تھے, آپ بنتے تھے, جیسے آپ نے بتایا کہ آج بھی دیکھیں ابھی بھی بہت اچھے ڈرامے بن رہے. جیسے میں نے ایک ڈرامہ دیکھا جس نے میرے پر بڑا اچھا تھا, احسن تالش کا الف اللہ اور انسان, وہ بہت اچھا ڈرامہ تھا. آئی تھنک اس نے میری زندگی میں بہت فرق آیا اور تھوڑا سا میرا سوچ کا لیول بھی چینج ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے. اور جیسے ہی آپ نے اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا, ہوتا ہے نا کہ پہلی سیلری آتی ہے, پہلے نئے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں, تو آپ نے اس ٹائم کو کیسے انجوائے کیا اور کیسے سیلیبریٹ کیسے کیا آپ نے اس کو, اس مومنٹ کو؟ شروع سے مجھے شوق تھا کہ میں مجھے انٹیریئر کا بہت شوق ہے, تو میں گھر کی چیزیں لانے میں ہوں. تو جہاں جو میرے دماغ میں چیزیں گھسی ہوئی تھی میں ان شاپس پہ جا کے خرید کے لے آیا. اچھا, ہر انسان کا ایک کریٹو پروسیس ہوتا ہے, کوئی پوئٹ ہوتا ہے, کوئی رائٹر ہوتا ہے, اس کو ایک دم سے ایک آمد ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ماسٹر پیس چیز کریٹ ہو جاتی ہے. ڈائریکٹر کے ساتھ بھی ایک ایسی ہوتا ہے, ویژن لے کے چل رہا ہوتا ہے. خاور بھائی کا کریٹو پروسیس کیسا ہے اور کس طرح سے وہ ایک چیزیں تخلیق کرتے ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں؟ ایک نئے انسان کو میں دیکھتا ہوں, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, جب مجھے مجمع میں کوئی نظر آتا ہے تو وہاں سے سارا پروسیس شروع ہوتا ہے. پھر وہ سارا پروسیس اس کے گرد گھومتا ہے. اس کی جو چیزیں گھومتی ہیں وہی ماحول کو چینج کرتی ہیں, وہی شاید اچھے کھانے بنانے لگ جاتی ہیں اور وہی سینس بتاتی ہیں کہ اس کو یہ ڈریسنگ اچھی لگے گی. تو بیسیکلی اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر کے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں ہوں اور میں نے ایسے تیار ہوں گا تو یہ میری ویلیو بنے گی. تو میں اس طرح کا انسان ہوں. مجھے لگتا ہے جیسے کنگ بڑا نہیں ہوتا, کنگ میکر بڑا ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آئی ایم بیسکلی چینج اے ہالک. مجھے چینج پسند ہے. میں گھبرا جاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد ایک جگہ کھڑے کھڑے, تو ہو سکتا ہے جیسے یہ مگا یہاں پڑا تو میرا دل کرے کہ اب میں اس کو وہاں سے جا دوں جا کے. تو وہ جو چینجز ہیں وہ میرے اندر پھر چینجز لے کے آتی ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اسٹارٹ سے کہ آپ ماڈلس کو بناتے ہیں, آپ را کسی بھی ماڈل کو کسی فار فلنگ ایریا سے بندے کو لے آتے ہیں, لا کے اس کو گروم کرتے ہیں, اس کو ٹرین کرتے ہیں, سیلیبریٹی بنا دیتے ہیں. یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یار اس بندے میں یہ پوٹینشیل ہے, یہ بندہ یہ چیز بن سکتا ہے؟
وہ تو میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. یہ ایک ان ایکسپلین فینومینا ہے کہ مجھے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے, جو کسی اور کو نہیں ہوتا, کہ یہ جو ہے اگر اس کو اس پروسیس سے گزارا جائے گا, اس کو یہ ایسے جیسے آپ ایک بہت اچھی نسل کی بلی دیکھتے ہیں کہ یا گھوڑا دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ بلیک اسٹیلین ہے پر یہ مردہ ہوا پڑا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو اچھا انوائرمنٹ, اچھی خوراک, اچھی ڈائٹ یا ایکسرسائز, پورا آرگینک ماحول ملے گا تو یہ بالکل پھول کی طرح کھل جائے گا. تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے اور پھر میں اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں. اچھا, انڈسٹری میں ہم آلریڈی دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشڈ ماڈلز ہیں, پر آپ نئے نئے لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے مطلب کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں؟ آلریڈی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ساری انڈسٹری ایک طرف کھڑی ہے, میں ایک طرف کھڑا ہوں. میں نے کبھی اس کے اندر گھستا نہیں ہوں. میں نے اپنے طور پہ چاہے لوگوں کو میرا کام پسند آئے یا نہ آئے, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے وہ ایک تالاب ہے جس کے اندر بہت ساری مچھلیاں ہیں اور میں اپنی طرح کی کوئی مگرمچھ ٹائپ چیز ہوں, اور وہاں پہ بھی ایک ڈفرینٹ دنیا کریٹ کر رہے ہیں آپ. ہاں, مجھے یہ ضرور ہے جو نئے بچے آ رہے ہیں ان کا کام بہت انسپائر کرتا ہے. وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور نئی طرح کام لے کے بڑا انٹرنیشنل کام کر رہے ہیں اور اس کی فیل بہت اچھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے اس وقت محنت کی تھی ان خالی گراؤنڈس کے اوپر, وہ اب مجھے پورا ہرا بھرا فصل نظر آتی ہے. اچھا, آج جو ایسپائرنٹس ہیں ماڈل بننے کے, ان کو کس قسم کی مشکلات فیس آتی ہیں, اور اگر کسی نے ماڈل بننا ہے تو اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ مشکلات اس کو فیس آتی ہیں جو خام خواہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں ماڈل ہوں اور میں ماڈل بن سکتا ہوں, پھر وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے. کیونکہ ڈیسائیڈ تو ہم جیسے لوگوں نے کرنا ہوتا ہے نا, ڈیزائنر نے, کہ اس کو سوٹ کیا کر رہا ہے, کہ آپ سیلیبل بھی ہیں کہ نہیں ہے کلائنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اگر ایک بندہ اچانک سے کسی گرل فرینڈ کے جانے سے یا کسی کوئی اکیڈیمکلی فیل ہو گیا اور گھر والوں کو سوچا کہ اب میں کچھ بن کے دوں, تو اگلے دن وہ سوچتا ہے کہ جی میں خاور ریاض کے پاس چلتا ہوں یا کسی ایجنسی بھی جاتا ہوں, اور وہ خود ہی کنسیڈر کر لیتا ہے وہ ماڈل ہے, اور وہ اتنی تصویریں بھیجے جاتے ہیں کہ ان کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یو آر ناٹ دیٹ مٹیریل. پھر وہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نہیں, میں نے یہ فیلڈ چھوڑ دی ہے. تو پھر ان لوگوں کا آگے سے کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ نہیں, آپ نے فلاں کو بھی بنایا تھا, وہ اگر وہ بن سکتا ہے تو آپ نے اس کو پالش کیا تھا. یعنی زبردستی ہو رہی ہوتی ہے کہ بنائیں مجھے. زبردستی. تو پھر اب تو میں وہ جو ہوتا ہے نا ریئیکشن بھی نہیں دیتا میں, کیونکہ بڑے لوگ لیتھل ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں, جو کہ ہونا نہیں چاہیے اور پازیٹیولی لینا چاہیے. اگر کسی بندے میں خوبی یا وہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کوالٹی دے کے بھیجا دنیا میں. اب انسان کا کام ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کو پالش کرے, تو اپنی فیلڈ میں وہ آئنسٹائن بنے گا کہ نہیں بنے گا. اچھا, یہاں پہ ایک میرا سوال یہ بھی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ برائڈل شوٹس ہو رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں ایک دولہا بھی ہوتا ہے. ایک ماڈل ہر طرح کی ماڈلنگ کر سکتا ہے, یا ہر انسان کو ڈفرینٹ قسم کے اٹائرز میں یا جو سوٹس ہوتے ہیں ان کو وہ سوٹ کرتے ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی بھی فوٹوگرافر کے ویژن کے اوپر کہ وہ کس کو کس طرح سے دیکھتا ہے. کہ اب جیسے آج کل کئی دفعہ ایسے لوگ بھی ماڈل بنے ہوئے ہیں جو بہت ڈارک ہیں اور شکلیں عام سی ہیں, لیکن وہ ایک فوٹوگرافر کے لیے ڈیلائٹفل ہے, تو وائی ناٹ. اب آپ نے اپنا آرٹ کیسے دکھانا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, پاکستان میں مافیا کی لابی کی بڑی زیادہ بات ہوتی ہے. کوئی بھی سیکٹر اٹھایا جائے تو ہمیں سننے کو ان دنوں تو خیر بہت زیادہ پچھلے 1-1.5 سال سے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی مافیا ہے. تو کیا جو فیشن انڈسٹری ہے یہاں پہ بھی لابی سسٹم یا مافیا سسٹم ہوتا ہے؟ ہوگا, ہر ایک کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے, اس میں آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو دس از ناٹ مافیا. آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ جو اچھا کام ہوتا ہے وہ کھڑکی دروازیاں اور دیواریں توڑ کے آگے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی مافیا نہیں ہوتا. اگر آپ کا کام اچھا ہے تو لوگ آپ کو لے لیتے ہیں ہاتھوں ہاتھ. پھر آپ کو زمانے کے مطابق چلنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں مارکیٹ میں ہو تو پہلے دیکھیں مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, آپ اس سے اچھی چیز لے آئیں اور اچھی چیز لے آئیں. اب ہمارے فوٹوگرافر اکثر فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک فارمولا پکڑ لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی میری واہ ہو گئی ہے, اب بس اور اس میں اکڑ آ جاتی ہے, اور اتنے عرصے میں ایک اور بچہ آتا ہے جو اس سے بہتر کام کرتا ہے, تو وہ پھر اس کو فیلنگ آتی ہے کہ وہ انسیکیور ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ بلیمنگ شروع کر دیتا ہے کہ ایوارڈ ایسے مل گئے, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. بھائی اپنا کام آپ زمانے کے مطابق فیوچرسٹک کریں, اور یا پھر اس سے بڑے والے کسی پوڈیم میں چلے جائیں, چھوڑ دیں اس فیلڈ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی. یعنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اڈیپٹ کرتے جانا چاہیے, فیوچرسٹک اپروچ کو اپناتے ہوئے آگے نکلنا چاہیے تبھی. اور ان کیس اگر آپ وہ ٹیکنیکل جو اسپیکٹس ہیں وہ آپ کے اندر نہیں ہیں, تو آپ اس طرح کے بچے پکڑ کے ان کو اپنے ساتھ ٹیم میں لے آئیں.
ہاں یہ بھی ویسے بڑا اچھا آئیڈیا ہے. ایک اور متھ ہے فیشن انڈسٹری کے بارے میں, کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ نا ہوموفوب یا ہوموفوبک کلچر بہت زیادہ ہے. تو آپ تو انز اینڈ آؤٹس جانتے ہیں, ایسا واقعی ہوتا ہے یا بس صرف باتیں ہی بنی ہوئی ہیں؟ وہ تو پوری سوسائٹی میں ہے, وہ تو جب سے دنیا بنی ہے یہ سب چیزیں ہیں. انسان نے جو ٹچ والا سسٹم ہے وہ جہاں اس کو سینسیشنز آئیں گی وہ تو کرے گا. سیدھی سی بات ہے, جو پکڑا جائے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے, جو نہیں پکڑا گیا تو سمجھیں وہی بس پارسا ہے. اچھا اس سے پہلے آپ نے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, یہ تو ہر جگہ پہ ہے. یہ تو آپ کسی انسان کی گارنٹی نہیں دے سکتے. کئی دفعہ وہ آپ کی فیملی میں کوئی بندہ ہو سکتا ہے, کئی دفعہ وہ آپ کے مطلب سب کو تو نہیں میں کہہ رہا, جو بچوں کو قرآن پڑھانے آ رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. کئی دفعہ وہ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے, کئی دفعہ آپ کا کوئی اپنا بھائی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کزن بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر اس طرح کی کوئی فرسٹریشن ہے, کیونکہ یہ فرسٹریشن بچپن سے آتی ہے جس سے انسان کو بجائے سمجھانے کے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ نہیں میں پیدائشی ایسا ہوں, یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ آپ نے اس بچے کو سمجھایا, کیونکہ جب ایک بچے کو کسی کے ہاتھ لگتے ہیں تو اس کو جو چسکے پڑتے ہیں تو اس کو پھر بعد میں کہتے ہیں ہوموفوبک ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کو لڑکیوں والے کپڑے پہنا دیے جائیں. مجھے کسی کے گے ہونے یا لیسبین ہونے پہ اعتراض نہیں ہے, مجھے خسرا بننے پہ اعتراض ہے. جو لوگ جان بوجھ کے خود بخود بن جاتے ہیں. یہ جو ابھی جیسے کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو تھرڈ جینڈر کہتے ہیں ان کے حقوق پہ بات کی جائے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کون سے حقوق, مطلب ان کے پاس کیا آنکھیں نہیں ہیں, ان کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں, ان کے پاس ہاتھ نہیں ہیں. تو جب سب کچھ ہے تو اور دماغ بھی ہے اور عام انسان سے زیادہ تیز دماغ ہے, تو کام کریں, جا کے پڑھیں اور ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, سب کچھ بنیں. یہ ضروری ہے کہ آپ نے طوائفوں والا روپ دھارنا ہے. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ روپ دھار کے سیکس کرنا ہے, تو وہ بھی آپ کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ طوائف کیوں بن گئے آپ؟ یہ دنیا میں میں نے پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھا ہے. اور پھر یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اسی طرح ایکسیپٹ کیا جائے, جبکہ نہیں ہے کہ آپ ایک عجیب سا حلیہ بنا کے لوگوں کے بھی پھر لوگ آپ کا مذاق نہ اڑائیں, آپ کو رسپیکٹ دیں. رسپیکٹ ایسے نہیں ملتی, یہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں. بالکل. اور جو لوگ جن کا یہ پرابلم ہے, جن کو واقعی جینیٹیکلی مسئلہ ہے, وہ تو ویسے ہی ولی ہوتے ہیں, ان کے اندر سیکس کی ارجی نہیں ہوتی. بالکل بالکل بالکل. آپ نے جیسے اپنے پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہوتے ہیں نا اسموکرز, ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں, ان کی اسموکنگ جو ہے کوئٹ کرا دیتے ہیں. آپ کو ایک طرح سے نفرت ہے, مجھے بھی ایسے ہی ہے. میں تو بلکہ بہت سی عورتیں ہیں جو ایک جوڑا ہوتا ہے جن کی لو اسٹوریاں چل رہی ہوتی ہیں, لو برڈز ہوتے ہیں. ہاں, میں لوگوں کے ڈپریشن کا علاج بھی کرتا ہوں بائی دا وے. تو اکثر میرے پاس میاں بیوی آتے ہیں, حالانکہ میں شادی شدہ نہیں ہوں, ان کی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کو ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایک ڈبہ ہوتا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مینوفیکچرنگ ڈیٹ, پھر ایک لکھا ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ. تو کئی دفعہ ریلیشن میں ایکسپائری ڈیٹ آ چکی ہوتی ہے, تو آپ اس کو زبردستی کھینچ رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو چیز ہے وہ آپ کو ٹاکسک کر رہی ہوتی ہے. تو بہتر آزاد ہوں, آگے نکلیں, بجائے اس کے کہ چڑ میں پڑ رہے ہیں. دوسرے کو بھی آزاد کریں, اچھے دوست بن جائیں. اس پورے ریلیشن میں سب کچھ ہے, دوستی نہیں ہے. جو انسانوں کا اندر ایک ہے نا کمزوری, وہ ایک کہ میں نے دوسرے کو کنٹرول کرنا ہے. محبت کا سب سے بڑا جو گندا فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ آپ دوسرے کو کنٹرول کرنے لگ جاتے ہیں, جبکہ محبت قربانی کا نام ہے. اور جس دن یہ عورت یا مرد یہ بات سمجھ جائے گا تو اس دن وہ ان تمام فکروں سے آزاد ہو جائیں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے, تو پھر شادی مت کریں شادی, بلکہ وہ رشتہ چھوڑ دیں. آج کل طلاقیں بھی اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ لوگوں میں سوشل میڈیا نے بہت زیادہ وہ ایکسپوجر دے دیا ہے. پہلے کہتے تھے نا کہ گزارا کر لیتی تھی تو اس وقت ایکسپوجر نہیں تھا, ظلم برداشت کر لی کہ تمہارا وہاں سے بس جنازے اب نکلے یا تم جنازے لے کے نکلو. جو آپ یہ کہہ دیا کرتے تھے, ہمیں یہ اسٹوریز میں دیکھنے کو ملا کرتا تھا, یا ناولز میں, یا ادھر ادھر, ایون سوسائٹی میں پرسسٹ کرتی ہے یہ چیز, پریولنٹ ہے کہ جی ٹھیک ہے اب چلے گئی ہو, جا کے سیٹل ہو گئی ہو, اب وہاں پہ جا کے بھائی تم نے گزارا کرنا ہے جس طرح مرضی. نہیں, ایکسپوجر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماڈرن ہو گئے. ہمارا اپنا مذہب کہہ رہا ہے کہ ظلم, عورت پہ ظلم نہ کرو. بالکل بالکل بالکل. تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو ایک چیز نہیں پسند آ رہی, آپ چھوڑ دیں, اگلی کو پکڑ لیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب ٹائم آ گیا کہ جو آدمی ہیں وہ 2 3 نکاح کریں, کیونکہ کتنی عورتیں جو کنواری بیٹھی ہوئی ہیں تو ان پہ چادریں ڈالیں. اور ویسے بھی دنیا میں 52 عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اگر اتنی شدید محبت کرتی ہیں تو اپنے خامدوں کی ان جگہوں پہ شادیاں کروائیں. اللہ کو یہ ادا پسند آئے گی کہ تم نے میرے لیے سب کچھ کیا, تو
جاؤ تم آج سے ولی ہو. یہ بھی ہے, لیکن یہ کہ یہ ہماری یہ باتیں سن کے نا بہت سی عورتوں اور کتنے ناگوار گزریں گے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی میرا بچہ نہیں ہو رہا, تو بھی اتنے جو بکھرے ہوئے بچے پڑے ان کو پکڑ لو, ان کو اڈاپٹ کر لو, نیکی کا کام ہے. ایک گھر میں آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جس گھر میں یتیم پل رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, کتنی برکتیں آتی ہیں وہاں پر, اور معاف ہو جاتے ہیں سارے گناہ. اور اگر آپ کو رزق یا کوئی کسی قسم کی تنگی ہے اس میں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایکسپینشن کر دیتے ہیں, وہاں پہ بہاریں آ جاتی ہیں ہر طرح کی. یہ ہمارے خطے میں کیونکہ ہم نا بہت زیادہ ہندوانہ کلچر سے جڑے ہوئے ہیں, اس سے نکل نہیں رہے. اور ہماری شادیاں بھی جو نا وہ جب ایک کنجر خانہ چلتا ہے جس میں لڑکیاں ناچتی گاتی ہیں اور خام خواہ کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک وائٹ لباس ہونا چاہیے, نکاح کرے گھر لائیں, لڈو جو ہے وہ جا کے رشتہ داروں میں بانٹ دیں. کیا ضرورت پڑی اتنی مصیبت ڈالنے کی؟ سادگی کے ساتھ سارا معاملہ جو ہے اس کو انجام دینا چاہیے. بالکل, یہ ہمارے نوجوانوں کو یہ جو نا کرنا پڑے گا. خاندان کیا کہے گا جب آپ بھوکے مر رہے تب تو خاندان آپ کی ہیلپ کرنے کو نہیں آتا نا. اچھا خاور بھائی, آپ نے بتایا کہ آپ نے بچے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, تو بچے اڈاپٹ کرنے کی طرف جو آپ کا تھاٹ پروسیس تھا آپ کے مائنڈ میں کیا ایسی کوئی چیز اٹس ناٹ اڈاپشن. مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ کو ایک راستہ معلوم ہے صحیح والا اور آپ کے سامنے گمراہ انسان چل رہا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ بچہ کئی دفعہ 35 سال کا بھی ہو سکتا ہے, صرف وہ اس کی ایک فزیکل گروتھ سے, تو اگر سمجھتے ہیں کہ وہ فزیکلی گرو کر کے تو ہو سکتا ہے دماغ اس کا بچے والا ہو, تو کئی دفعہ آپ کو دماغ کو سوئچ آف کر کے اس کے لیول پہ جانا پڑتا ہے, تبھی آپ کو پاگل سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا تھا. اچھا واپس آتے ہیں اپنے سوال پہ جو پیچھے کہیں رہ گیا تھا, لیکن اس سے آگے ہم نے بڑی پروڈکٹیو اور بڑی اچھی بڑی کام کی باتیں کی, فروٹفل ڈسکشن ہوئی. آپ نے کہا کہ آپ کو اسموکرز یا جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں یہ چیز آپ کو پسند نہیں, آپ کے پاس کوئی ماڈلز آتا بھی ہے تو آپ ان کی اسموکنگ بند کروا دیتے ہیں ہر طرح سے. یہ متھ ہے یا یہ سنا جاتا ہے کہ انڈسٹری میں ڈرگس کا جو رواج ہے بہت زیادہ ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو بندہ ڈرگس نہیں بھی کرتا اس کو کہیں نہ کہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ بھائی ہاں یہ کام کرو گے تو ہی آگے کام ملے گا. ایسا واقعی ہوتا ہے؟ کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. کوئی گنجائش ہوتی تو اگلا پیتا ہے. آپ کی تربیت تو یہی کہتی ہے نا کہ جب آپ کو پورا گندگی چاروں طرف نظر آ رہی ہے اور اس میں اپنے آپ کو بچایا تو دیٹ از یور کریکٹر. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اس ماحول میں ڈھل گیا تو اس کا مطلب کریکٹر میں کوئی لوز پوائنٹس تھے. اور رہ گئی ڈرگس کی بات تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی انڈیویجولی کر رہا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. کیا اسکول کالجز میں جو تماشے ہو رہے ہیں ڈرگس کے نام پہ وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں پتہ پارکنگ کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. کیا لوگوں کو نہیں پتہ کہ ان کی بیٹیاں جو وہ اینٹی پریگننسی والی گولیاں کھا رہی ہوتی ہیں؟ سب پتہ ہوتا ہے, سب نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور رہ گئی بات ہے سگریٹ کی, تو میں تمام میاں بیوی سے پوچھتا ہوں کہ بیویوں سے خاص طور پہ وہ کہتی ہیں ہم نے اپنے میاں سے بڑی محبت ہے, تو ان کا جب میاں سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو وہ کیوں نہیں بند کرواتی ہیں؟ اگر اتنی محبت ہے, محبت کرنے والا تو اپنا نور جو ہے دوسرے کے اندر بھرتا ہے. بالکل بالکل. تو میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مجھے اپنے میاں سے بڑی محبت. میں نے کہا مگر وہ سگریٹ کیوں پی رہا ہے؟ وائی اسموک لائک اے چمنی. وہ کہتی نہیں وہ اس کا اسپیس ہے, میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتی. میں نے کہا کیا مطلب اسپیس ہے چھیڑنا نہیں چاہتی؟ اٹھو اور اس کا سگریٹ بند کرو اگر تم اس انسان سے محبت ہے. بالکل. محبت تو آپ کے اندر پازیٹیو چینجز لے کے آتی ہیں. جیسے میرے پاس جب آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک فیس آتا ہے, پھر ایک آپ پکڑتے ہیں اسے گروم کرتے ہیں, تو وہ فیس جو کے اندر جو خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے وہ پیار پیار میں بنتی ہے. پینٹر اپنی پینٹنگ جو پیار پیار سے بناتا ہے, اور اس کو اگر سراہا نہ جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے. اور ایک اور بات جو ہمیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے, ہم لوگوں کو سننے کو بہت ملتا ہے. یہی تو بات ہے, مسئلہ اسی وجہ سے ہم اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے. اور وہ میں بیٹھ کے آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ بھی سن رہے ہوں گے یار یہ سارے کوشچن ایک ہی طرح کے اٹھا کے لے آیا ہے. یہ بھی ایک سننے کو مل رہی بات کہ کمپرومائزز کسی قسم کے بہت زیادہ کرنے پڑتے ہیں اس فیشن. تو نہ کریں. تو یہ باقی ایسے ہوتے ہیں کمپرومائزز جو کرتے ہیں وہ کرتے ہوں گے. میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ کمپرومائز کریں. اگر میں نے کچھ کرنا ہو تو میں کمپرومائز پہ کیوں کرواؤں؟ کسی کو مجھ سے محبت ہے تو ویسے آئے. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ پرندے کے پر نوچ کے پر پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو جانور ہے. پھر پرندہ وہ جو یہاں کندھے پہ آ کے خود سے بیٹھے. آپ کی نظر میں محبت ایکچولی ہے کیا ہے؟ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو جس سے دوسرا جو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے قربانی کس چیز کی دینی ہے. اگر آپ کو کوئی انسان پسند آیا ہوا ہے تو اس کے اندر پازیٹیو چینجز آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محبت ہے. لیکن اس کا مطلب دبوچنا نہیں ہے. اگر کوئی انسان پلٹ کے آپ کی طرف واپس آتا ہے تو وہ محبت ہے. اور اگر کوئی پلٹ کے واپس آتا ہے تو اس کے پیچھے جو کھڑا ہے وہ محبت ہے اور وہ اللہ ہے.
بے شک کیا آپ نے جس نے بنایا ہے. آج بھی ہم مادھو لال اور شاہ حسین کے قصے سنتے ہیں, بڑی دنیا بکواس کرتی ہے اس کے اوپر, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان کو اس چہرے کے پیچھے وہ چہرہ نظر آیا تھا کہ جس نے اس کو اتنا حسین بنایا وہ خود کتنا حسین ہوگا, تو وہ تو اس کو تلاش کر رہے تھے. اچھا, ہم جب بھی کوئی بھی کیمپینز دیکھتے ہیں ماڈلز کی, جتنے بھی کیمپین چل رہی ہوتی ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ یا میگزینس پہ, ماڈلز بہت فلالیس نظر آ رہے ہوتے ہیں. عام بندہ دیکھے اس کو تو اپنا آپ دیکھ کے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو خوبصورت بنایا, لیکن انسان کہیں نہ کہیں انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. تو ماڈل اتنا فلالیس کیسے نظر آتا ہے وہاں پہ, یا اس کو ویسا بنایا جاتا ہے؟ نہیں, کیونکہ لوگ ہر چیز لوگوں کے دماغ سے نکلتی ہے. ایڈورٹائزنگ والے لوگوں کا دماغوں کا کمپلیکس یوز کرتے ہیں. اگر رنگ گورا کرنے والی کریمیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب لوگوں میں کمپلیکس ہے رنگ گورا کرنے والی, ٹھیک ہے نا, جو انگریزوں نے ان کے اندر ڈال دیا تھا. مطلب وہ ڈال کے نہیں گئے تھے, ہم لوگوں نے خود ہی پیدا کر لیا تھا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی ماڈل ایسے نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب لوگ اس کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے اور وہ ایک نمونہ ہے, ماڈل ہے پورا, اور ایسا ہونا چاہیے. لیکن اب جو ہے نا چینج ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں جتنی بھی جو لوگ موٹے ہیں, مطلب تھوڑے سے جو فلیبی ہیں, ان کے لیے بھی ان کو بھی ایز اے ماڈل پریزنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ عام لوگ ریلیٹ کریں ان کے ساتھ. عام شکلیں بھی آ رہی ہیں, سانولے بھی لوگ آ رہے ہیں, گورے بھی آ رہے ہیں, فریکل والے بھی آ رہے ہیں, جن کے وہ برس نکلی ہوئی وہ بھی ان کو بھی یوز کیا جا رہا ہے. تو ہر طرح کے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو ایک ماضی میں اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا تھا کہ خوبصورت صرف گورا یا گوری ہوتے ہیں, وہ سارے اسٹیریوٹائپس توڑ کے نہیں, اگر مارکیٹ کی اسٹریٹجی لوگوں کو جب سمجھ میں آئی کہ ہم نے لوگوں کو دل جیتنے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہر طرح کے لوگوں کے دل جیتنے ہیں اور ہر ایک کو وہاں پہ کھڑا کرنا ہے, تاکہ وہ جو جس کو وہ پرابلمز ہیں جو کمپلیکس میں کسی, تو اس کو بھی ایک فیلنگ آئے کہ نہیں میں بھی جو ہے نا اس طرح کے کپڑے پہن کے ایسا لگ سکتا ہوں یا لگ سکتی ہوں. اچھا خاور بھائی, خواتین کی تو چلو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کی ڈریسنگ نا ماڈلنگ میں بڑی صحیح ہے, ٹھیک, لیکن جب مردوں کو دیکھتے ہیں اکثر انہوں نے بڑی بڑی ٹوپیاں اور عجیب و غریب قسم کی انہوں نے ڈریسنگ کی ہوتی ہے. عام بندہ تو وہ کسی فنکشن میں, پارٹی میں یا عام ویسے لباس پہن نہیں سکتا, جو چیز کسی کام کی ہے ہی نہیں ہے. تو وہ ماڈل اس طرح کے کپڑے کیوں ان کو پہنائے جاتے ہیں؟ وہ کسی بھی ڈیزائنر ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, وہ اپنے طور پہ اپنی کریشن دکھاتا ہے. وہ ضروری تو نہیں کہ وہ جو ہے وہ عام لائف میں وہ کپڑے پہننے بھی جائیں. وہ بیسکلی اس کے آرٹ کو آپ سمجھیں کہ وہ کس طرح سے فیشن کو دیکھتا ہے, کپڑوں کو کس طرح مینیپولیٹ کرتا ہے اور کس طرح دکھاتا ہے. تو لوگ تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں چیزیں. اچھا, اب تو سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے. جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تب فیشن انڈسٹری کیسی تھی؟ بیچ میں جو 2000s ہیں تب کیسی تھی؟ اور آج کے دور میں جس کو 21st سینچری کہا جاتا ہے, یوتھ کا جنریشن کہا جاتا ہے, یوتھ کا ایرا کہا جاتا ہے, اب فیشن انڈسٹری کتنی زیادہ تبدیل ہو چکی ہے؟ بہت تبدیل ہو گئی. مطلب پراپر اس نے جس طرح منزلیں طے کی وہ لگتا ہے صحیح جگہ پہ پہنچی ہے, اور بہت یہاں پہ کام ہو رہا ہے. خاص طور پہ یہاں کی جو لان انڈسٹری, اس نے بہت سے لوگوں کے گھر بھرے ہیں, اور کتنے فوٹوگرافر آئے ہیں, کتنے لوگوں نے اس کو مطلب ایک زمانہ تھا جیسے آپ نے بتایا ڈاکٹر انجینئر اور یا پھر CSP آفیسر, وہ ایک سیٹ پیٹرن تھے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کنجر خانہ ہے, بالکل اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی, یا ہوائی روزگار کہا جاتا ہے. ہاں, یا کہتے تھے کہ کوئی فلم انڈسٹری کا حصہ ہے. تو لیکن ایکسپوجر کھلتے گئے اب بچوں کو خود کہا جاتا ہے کہ وہ فلم کو پڑھیں, وہ فوٹوگرافی کو پڑھیں, وہ ٹیکسٹائل میں جائیں, وہ فیشن کو پڑھیں, وہ اور ان کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے. تو زمانہ تو چینج ہو گیا نا. تو سوشل میڈیا نے کافی حد تک لوگوں کے دماغ کو چینج, کیونکہ یو آر کنیکٹنگ ایوری تھنگ گلوبلی, تو اس سے پھر جو دماغ کھلے ہیں. سوشل میڈیا ایک بہت اچھا میں کہوں گا ٹول ہے, جو لوگوں نے اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں تو یہ آپ کے اندر کا کوئی فالٹ ہے یا کوئی فرسٹریشن ہے, لیکن اس نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی بھی ہیں, لوگوں میں سوچ اجاگر بھی کی ہے. پر یہ نہیں کہ آپ اسی کو چمٹ جائیں, اس کا مطلب اس میں سے اچھی چیزیں نکالیں اور پریکٹیکلی اس کو اپلائی کریں اور گرو کریں. آپ کمانا شروع کر دیتے ہیں, یہ آپ کو کم چیزیں مل رہی ہیں. پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں کہ یوٹیوب کے تھرو اپنے, پہلے آپ کو ایکٹر بننا ہوتا تھا تو آپ ٹی وی اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, یا کسی کی منتیں ترلے کرتے تھے. پہلے آپ کو چھپنا ہوتا تو کسی اخبار والے کی منتیں کرتے. آج آپ اپنا اخبار چلا رہے ہیں, اپنے بلاگز بنا رہے ہیں, اپنا چینل کھول رہے ہیں, ایکٹنگ بھی خود ہی دکھا رہے ہیں, ڈپینڈنگ آن یور کانٹینٹ. کانٹینٹ اچھا ہے تو آپ راتوں رات کہیں ہوا میں ہوں گے, اور آپ کو ڈرامہ انڈسٹری والے لوگ بھی پکڑ لیں گے, اور بہت سے لوگ پکڑ لیں گے. سو آئی تھنک اٹس امیزنگ کہ آپ کے پاس اتنا کچھ اور پھر بھی آپ کہیں کہ بڑی فرسٹریشن اور کچھ ہو نہیں رہا. اگر ڈالر مہنگا ہو گیا تو سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوا ہے؟ یوٹیوبرز کا. بالکل انفلوئنسر یوٹیوبرز کا فائدہ, ون ون سچویشن ہے ان کی. ہاں. اچھا, آپ نے بھی وہی بات کی جو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو غلام بنانا چاہیے
ٹیکنالوجی کے غلام نہیں بننا چاہیے؟ اصل میں اب جو بچے کام نہیں کرنا چاہتے تو وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل کو لگ جائیں گے. اور میں کنڈیم کرتا ہوں اکثر کہ جب کوئی بڑا بیٹھا بات کر رہا ہو یا کوئی مہمان آ جائے یا آپ کے سامنے کوئی انسان بیٹھا ہو تو موبائل کو سائڈ پہ پھینک دیں, کیونکہ وہ انسان امپورٹنٹ ہے. اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے جو بچے موبائلوں پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی تنہائی کا شکار ہیں. ان کی تنہائی ہے نا, وہ ایکسرسائز نہیں کر رہے, وہ کسی پلے گراؤنڈ میں نہیں جا رہے, تو ان کو اس طرف لگایا جائے ایک آلٹرنیٹ چیز, بجائے اس کے کہ ان سے موبائل چھینے جائیں. اچھا, سوشل میڈیا کے آنے کے بعد نئے نئے ماڈلز بھی آ رہے ہیں, بہت آ رہے ہیں, اور اپنے طور پہ بھی لوگ ماڈلنگ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد کتنا زیادہ چینج آیا ہے؟ چینج آ تو گیا ہے, مطلب جس کا جو دل کرتا ہے. مطلب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی آوازیں اپنے اوپر ڈب کر کے لوگوں نے پتہ نہیں کتنے 15 سیکنڈ کے آرٹسٹ, ہاں, فالوورز بنا لیے اور کہتے ہیں جی ہم سیلیبریٹی ہیں, لیکن جب فلم ان کی آتی تو 4 فالوورز بھی نہیں آتے. یہ بھی ہے. اچھا, آپ نے بہت پہلے سے کریئر سٹارٹ کیا ماشاءاللہ, ابھی تک بہت زیادہ پراسپر کر رہے ہیں, کامیاب ہوتے جا رہے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں. اس کے پیچھے کا گر کیا ہے؟ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بڑا گھر آ گیا یا کوئی گاڑی آ گئی یا کوئی فیکٹری بنا لی آپ نے. کامیابی یہ ہے کہ آپ وہ حاصل کریں جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے, اور وہ ڈریم جو ہے نا وہ آپ کے سامنے لگے ریالٹی میں کھڑا ہو جائے, تو اس سے بڑی کامیابی کوئی بھی نہیں ہے. اور انسان کی, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ بڑی ایک خوبصورت چیز ڈالی ہوئی ہے کہ جب وہ گرتا ہے تو وہیں سے پھر ایک نئی دنیا سٹارٹ کر کے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اور ون لاسٹ کوسچن, اسپریچویلٹی کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ آپ کا اس طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنے کا جو سفر ہے, یا جو اسٹوری ہے, وہ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. ایک تو آپ کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں سوسائٹی میں جو جہاں سے آپ راستوں سے گزرتے مجازی عشق سے نکل کر, ان کی اس ٹھوکر سے نکل کے پھر اگلا قدم جو ہوتا ہے وہ عشق حقیقی کی طرف جاتا ہے, جو آپ کو پہچان کرواتا ہے. اور وہ ہر ایک کو نہیں ملتا, جو پہچان کرواتا ہے کہ اصل یہ ہے, اور اس کو پھر ایکسیپٹ کریں. اور یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیں, جنگل میں نہیں جانے کی ضرورت, آپ اپنی دنیا نئے طریقے سے بسائیں اور اللہ کی دی ہوئی رنگینیوں کے ساتھ کھیلیں, بس کسی کا دل نہ خراب کریں. اور اگر آپ نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا یا کھانا کھلا دیا یا پرندوں کو کچھ کھلا دیا, ٹھیک ہے, تو وہ جو ادائیں ہیں وہ اللہ کو پسند آتی ہیں. اسی سے اسپریچویلٹی کا عمل جو ہے تیز ہو جاتا ہے, اور انسان کی اسپرٹ جاگنا شروع ہو جاتی ہے, سینسیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کو لگتا ہے کہ میں ہی اصل میں وہ پیر ہوں, جو میں دوسروں کے پاس جا رہا تھا وہ سب غلط تھا. تو وہ گھما پھرا کے پیر میرے اندر ہی ہے, اور وہ پیر کون ہے؟ میرا اللہ ہے, وہ میرے اندر ہے, اور وہ میرے اندر سے بول رہا ہے, اور میں خود اللہ ہوں, کیونکہ میں اس کی کریشن ہوں. تو کریشن کا مطلب وہ آپ اگر اس کی کریشن ہے تو ایک سمجھیں کہ وہ اسی کا روپ ہے. بالکل. تو میں آپ کی کیوں انسلٹ کروں, کیوں آپ کو تنگ کروں اور اس طرح کروں؟ آپ کو تنگ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا. تو یہ دس از اسپریچویلٹی, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بہت بڑی بات. اچھا, انسان نے اپنا کوئی بھی گول ہو, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, یا جو بھی کریئر میں کوئی بھی کام کرنا ہو, تو اس کو سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے سیکریفائسز, ماں باپ سے دور جانا پڑتا ہے کسی دوسرے جگہ پہ جاب کرنے کے لیے, ہر طرح کا ایک سیکریفائس ہوتا ہے. تو آپ کو کس قسم کے سیکریفائسز کرنے پڑے, اور اب جب ایک مقام پہ ہیں تو لائف کیسی ہے؟ جو بچے ماں باپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. گھونسلہ وہیں بنایا جاتا ہے جہاں پیار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں وہ طاقت ہوگی وہ گھونسلہ وہیں پہ کھڑا کرے گا اپنا, اور وہیں دنیا بسا لے گا. نہیں, یہ صرف ایک میری مثال تھی. سیکریفائسز ہر بندے کو مختلف طرح کے کرنے پڑتے ہیں, لیکن جب ایک وہ آپ کے پاس ایک ہوتا ہے نا کہ کامیاب آپ ہو جاتے, کامیاب انسان آپ بن جاتے ہو, تو اس کے بعد کی لائف اور اس کے بارے میں جو انسان نہیں, سیکریفائز تو کوئی چیز نہیں ہے, کوئی بھی انسان سیکریفائز نہیں کرتا. ہاں, وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اگنور کر کے آگے نکلے بس, بجائے اس کے جو کتے بھونک رہے ہیں ان کے منہ لگے, ورنہ اس میں ٹائم ضائع نہ کرے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ جہالت ہے, مجھے اس کا حصہ نہیں بنا, میں آگے, بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ الجھنا شروع ہو جائے نا. چرچل نے یہی کہا تھا. بالکل. تو وہ آپ آگے نکلیں, آپ دیکھیں کہ میرا ٹائم اس میں ویسٹ ہوگا, یہ تو ایسے ہوں گے. تو اپنی انا کو ماریں سب سے پہلے, انا اور تکبر کو ختم کریں گے تو دنیا آپ کے لیے بالکل ایک نئے ایونیو کے ساتھ کھلے گی, اور آپ وہ کچھ کریں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے؟ کہ میں امپاسبل کو پاسبل کروں. اور امپاسبل سے پاسبل سے مراد آپ کا کیا ہے, کہ کون سی ایسی چیز آپ کو لگ رہی ہے امپاسبل؟ جو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اب جو ہے نا ختم ہو گئے, اور کہانی وہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. کہانی وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے جب آپ بالکل زیرو ہوتے ہیں, اوپر سے آ کے زیرو ہوتے ہیں, اور پھر زیرو سے جب اوپر جاتے ہیں تو وہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی آٹو بایوگرافی لکھی جائے کہ اصل میں مصیبت کس طرح سے میں نے اس کو
اس کو کور کیا اور کس طرح میں آگے نکلا پھر دوبارہ. میری نظر میں آپ زیرو نہیں ہیں, میری نظر میں آپ ہیرو ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بتایا کہ انسان کو فیوچرسٹک اپروچ کو اپناتے ہوئے آگے سے آگے بڑھنا چاہیے, اپنی جو ہے نا منزل کی طرف جانا چاہیے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ یو آر آن دا وے اینڈ وش یو بیسٹ آف لک سر. ان شاء اللہ آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. ضرور. تھینک یو سو مچ سر. آج ہمارے ساتھ موجود تھے خاور ریاض صاحب, جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے ساتھ اسپریچولیٹی پہ ہر طرح کی ہماری بات ہوئی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. انٹل دین اللہ حافظ.